لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجدہ فرمائیں۔ ان چار نصوص سے ان کا استقبال ہے کہ تیرے بغیر رونق دیوار و در کہاں، تیرے بغیر رونق دیوار و در کہاں، شام و سحر کا نام ہے، شام و سحر کہاں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ان چار نصوصوں کے ساتھ میں حضرت کا استقبال کر رہا ہوں کہ حضرت اپنے قیمتی خطاب سے نوازیں۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیے، حضرت کا خطاب سنیے، انشاءاللہ حضرت ہی کی دعا پہ آج کے اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الامور عوازمها، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صدر کرام، صدر جلسہ، قابل صدر کرام حافظ محمد مقیم صاحب ناظم جلسہ، داعی جلسہ بھی ہیں وہ، اور خلق فرما بھی ہیں ہمارے وہ، محبت کرتے ہیں ان سے، اور ہمیں بھی ان سے اتنی محبت ہے۔ اور حدیث کا اصول ہے ٹھیک ہے کہ جب کسی کو کسی سے تعلق ہو تو اس کا اظہار کرے، اور اس اسٹیج پر ایک انتہائی خوشحال قاری ہے۔ اب چونکہ ہمارے درمیان اکثر دکھتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، تو ان کی ادب و احترام اور ان کی شان کا مظاہرہ نہیں قابل ہونا چاہیے، ورنہ قاری زین العابدین صاحب کا کوئی جواب نہیں۔ یہ سچ بے شمار جگہوں پہ حاضری کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جتنی سادگی میں ہے اس میں میں نے کسی تعلیم نہیں دی، اور حضرت مولانا مفتی محمد ہلال صاحب وہ تو بہرحال مخبر ہیں، خطیب ہیں، محرک ہیں، تنظیموں کے مصلح بھی ہیں، اور اللہ نے نوازا ہے، اور ان سب کو ایک لڑی میں پرونے کا کام حافظ محمد متیم صاحب، اور حافظ محمد متیم صاحب اور ان سب کو ایک لڑی میں پرونے کا کام اس نوجوان کمیٹی اعمال صالحہ، اصلاح اعمال کمیٹی کا، اصلاح اعمال، اسی کی مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھ دی۔ آگے کی چند آیتیں اگر آپ کے بارے میں یاد کی پڑھ، اب یاد ہی تو ہے تو میں تو سناؤں گا، بغیر یاد والی تو نہیں سنا سکتا نا۔ یہ سچ ہے کہ جس کے بچے بولنے سے چھوٹے بچے گھر بھیج گئے، اور اتنے چھوٹے بچوں کو اور نادار بچوں کو عشاء کے بعد گھروں کے باہر نکلنے نہیں دیتے، نہ جلسوں کے لیے، نہ دینی اجتماع کے لیے، اور دنیاوی بات کو چھوڑ دیے، الا یہ کہ ان کے والدین ان کے سر پر باہر مغرب چھوٹے بچوں کا نکلنا ہی پسندیدہ نہیں، سیدھی سی بات ہے، شریعت کا اپنا ضابطہ ہے اور اسی میں سہولت ہے۔ یہ بچے ہیں ان کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تو انجمن اصلاح اعمال، یہ جو انجمن لوگ ایک بات کہتے ہیں، اس کو بھی میں آپ کو واضح کر دوں، اس کی صفائی دے دوں کہ جب اٹھو جدھر اٹھو جہاں دیکھو مسلمان چھوٹی چھوٹی جمعیتیں، تنظیمیں، جماعتیں بنا دیتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے نا، بالکل بیتوکی بات ہے۔ مجھے یہ بتائیے آج سے 10 سال پہلے لہرپور شہر میں جتنے ڈاکٹر تھے آج اتنے ہی ہیں کہ بڑھے، گھٹ گئے؟ بڑھے کیوں بڑھے؟ جب ڈاکٹر پہلے سے موجود تھے تو کیا ضرورت تھی ڈاکٹر کے بڑھنے؟ کیوں بڑھے؟ اچھا چلیے ڈاکٹر بڑھ گئے کوئی بات نہیں، لہرپور
میں پہلے جتنے وکیل تھے وہ گھٹے ہیں کہ بڑے ہیں؟ گھٹ گئے. لہرپور میں کوئی مقدمہ ہی نہیں لڑتا, کسی کا مسئلہ ہی نہیں, نانی کھڑنجا کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہاں تو سیدھے سیدھے بس تسبیح ہے, گھر میں مسجد ہے. ایسی ہم نے دیکھی ہے لہرپور کے, آپ نے دیکھی کہ نہیں پتہ ہے, آپ نہیں جانتے میرا راستہ, ایسے نہیں جاتے. دعا کریے کبھی نہ جائے. جو ایک بار گیا اس کی نسلیں جا رہی ہیں, جو ایک بار گیا اس کی نسلیں جا رہی ہیں, جو ایک بار کھانا گیا اس کی نسلیں کھانے جا رہی ہیں. افسوس یہ کہ ایک بار مسجد گیا وہ دوبارہ نہیں جا رہا, یہ تو الگ بات ہے. جو مسجد ایک بار گیا وہ بار بار نہیں جا رہا, اس کی نسلیں بھی نہیں جا رہا. لیکن جو تحصیل ایک بار گیا اس کی نسلیں بھی تحصیل جا رہا. اندازہ لگا اگر اللہ کے ایسے ہی مسجد بنانے لگتے تو نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وکیل بڑھے کہ گھٹے؟ گھٹ. اب وکیل گھر میں دہرادون میں کوئی وکیل ہے نہیں, دیکھا نہیں آپ وکیل جانتے نہیں آپ, کالا کوٹ پہنے رہتے ہیں وہ لوگ جو سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ نکلتے رہتے ہیں. سب نہیں, کوئی جو کرتا ہے اس کی طرف اشارہ. تو گھٹے کہ بڑھے؟ گھٹ گئے. چلیے اچھا ہوا کم سے کم ایک دلیل آپ نے کہا کہ گھٹ گئے. نہیں گھٹے نا, بڑھ گئے. انجینئر جتنے لہرپور میں آج سے 10 سال پہلے تھے یہ گھٹے کی بڑھے؟ اچھا بڑھے. لہرپور میں 10 سال پہلے جتنے گناہ ہوتے تھے وہ گھٹے ہی نہیں بڑھے. بڑھے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں تقریر تم کو کرنے بلایا, آپ سے نہیں نہیں, جواب تو آپ کو بھی دینا ہوگا. سوال آپ کا ہے تو جواب آپ دیں گے, تقریر مجھے کریں. سوال جواب تھوڑی, سوال میرا جواب آپ کا. گناہ گھٹے ہیں کہ بڑھے؟ اب آپ صرف سیدھی سی بات بتائیے کہ جتنے مکاتب 10 سال پہلے آپ کی ضرورت پوری کر سکتے تھے, اگر نئے نہ بنائے گئے ہوتے, جتنی مسجدیں 10 سال پہلے آپ کی ضرورت پوری کر رہی تھی نئی مسجدیں نہ بنائی گئی ہوتی, جتنے علماء 10 سال پہلے آپ کی ضرورت کے لیے کافی تھے نئے علماء نہ آئے ہوتے, تو آپ بتائیے کہ آپ کے دین کا کیا ہوتا؟ یہ جو آپ کہتے ہو جگہ جگہ کہ جس کو دیکھو مولوی صاحب آئے مکتب کھول دیا, مولوی صاحب آئے مسجد بنا دی, مولوی صاحب آئے مدرسہ بنا دیا, تم کسی ڈاکٹر سے کیوں نہیں کہتے جس کو دیکھو آیا ڈاکٹر پڑھ کے دکان کھول دیا؟ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ٹویٹ دیکھے مولوی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں. یہ فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے, فرق کچھ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. بات مجھ سے پہلے مفتی ہلال صاحب نے کافی کھل کے کہی. تو یہ انجمن اصلاح اعمال, اس جیسی انجمن کی آج کے دور میں گلی گلی ضرورت ہے. محلے محلے کی بات نہیں کر رہا میں, مسلمانوں کی محلے کی ایک ایک گلی کو ایسی انجمنوں کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جتنی بے راہبی اور جتنا دین سے دوری اور جتنا حقیقت سے پردہ پوشی اور جتنا اللہ کے حکم کی عبوری اور جتنا رسول کے طریقوں سے دوری اس وقت مسلمانوں میں اس سے پہلے یقیناً نہیں دیکھی گئی. اگر آپ مسلمانوں کے محلوں میں چلے جائیں, قرآن میں ہے, کھلے طور پر ہے, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ اپنی طرف آنے والے بندوں کو, اپنے کرتوتوں پہ شرمندہ ہونے والے بندوں کو اور گناہ کرنے والے بندوں میں جن میں شرم آ جائے, احساس گناہ پیدا ہو جائے, ندامت پیدا ہو جائے اور وہ اللہ کی تلاش میں چل پڑے, اللہ کی تلاش میں چل پڑے, اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑے, ایسے بندے جو نیک اور بھلے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند ہے. ان اللہ یحب التوابین, تواب تابہ کا اس میں مبالغہ کا سچا, تواب فعال یعنی انتہائی رجوع کرنے والے, انتہائی اپنے گناہوں کے ندامت محسوس کر کے اللہ کے سامنے گر پڑنے والے, اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے رگڑ دینے والے, ایسے بندے اللہ کو بہت پسند ہے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ, اور وہ بندے جو پاک رہیں, صاف رہیں, ان کے جسم بھی پاک ہو, ان کے کپڑے بھی پاک ہو, ان کے گھر بھی پاک ہو, بیٹھنا بھی پاک ہو,
اٹھنا آنا جانا بھی پاک ہو، لیکن معاف کیجئے گا مسلمان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو دائیں بھی کیچڑ بائیں بھی کیچڑ، سامنے کوڑا پیچھے کوڑا، آگے کوڑا دائیں کوڑا بائیں۔ مسلمانوں کا گھر کم ہوتا ہے، کوڑے کا گھر زیادہ لگتا ہے۔ ہر ایک قسم یہ مسلمانوں کے محلے کا حال معلوم کیوں ہے؟ ایک مسلمان اپنے گھر سے کوڑا نکالتا ہے وہ دوسرے کے دروازے میں ڈال دیتا ہے، دوسرا نکالتا ہے وہ پہلے کے دروازے میں ڈال دیتا ہے، لڑے گئے جو اس نے کیا وہی تو اس نے کیا۔ اب آپ بتائیے حدیث میں کھلے لفظوں میں صاف طور سے النظافت نصف الایمان الطہور شطر الایمان۔ دیکھیے انجمن اصلاح اعمال، اس لیے میری جو بات ہے وہ بالکل بنیاد سے ہے۔ جس امت کا شعار صفائی اور پاکی ہو، جس امت کے ایمان کی تکمیل صفائی اور پاکی ہو، جس امت کا معیار زندگی صفائی اور پاکی ہو، جس امت کا اللہ نے اصول اور ضابطہ ہی پاکی اور صفائی بنایا، اس امت کے 70% افراد اذان کے وقت ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ ناپاک۔ مسجد کیوں نہیں جا سکتے؟ ناپاک۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی بنیاد ایمان کی، جس کے مقام کی بنیاد پاکی ہے، صفائی ہے، چاہے وہ کپڑوں کی ہو۔ بات سنیے، صرف کپڑوں کا صاف ہونا کافی نہیں ہے، اسی لیے صاف ہونا الگ چیز ہے اور پاک ہونا الگ چیز ہے، دونوں ایک نہیں ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ مثلا آپ پانی لے، منہ پہ مارے، ہاتھ پہ مارے، ادھر ادھر مارے اور گھومے پھرے تو آپ صاف تو ہو گئے، بڑا اچھا آپ نے بڑا خوبصورت کوئی نیا فیس واش آیا تھا، آپ نے استعمال کر لیا، چونکہ دور ہے اب جیسی خوبصورت شکل اللہ نے بنائی تھی، اللہ کی قسم لاکھوں فیس واش استعمال کرنے کے بجائے اگر آپ 5 وقت احترام سے وضو کرنے لگے، اللہ کی قسم حسن بھی آئے گا اور روح بھی آئے گا، دونوں آئے گا۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کل قیامت میں یہ اس طرح چمکیں گے، یہ چہرہ چمکے گا، یہ ہاتھ چمکیں گے، یہ پیر چمکیں گے، یہ سر چمکیں گے کہ تمام بھیڑ میں رسول اللہ اپنے امتی کو پہچانے۔ یہ آپ کا حسن ہے وضو، جو ہفتے میں ایک بار موقع ملتا ہے، بیچاروں کو ہفتے میں ہی موقع ملتا کم ہے۔ یہ تو کون مودی صاحب آ گئے ہفتے میں، نہیں آئے تو جو 5 روپے دیتے ہفتہ ہفتہ کے وہ نہیں ملیں گے تمہیں۔ یہ تو قوم آتے ہیں تو تمہیں مل رہا، 5 روپے دینے کو معمولی، پہلے 5 روپے تو دیتے ہیں انہیں بہت سی جگہ تو لوگ کہتے ہیں کہ 1 روپے میں چل رہا ہے کام، ٹوٹا روپیہ نکال لیتے ہیں جیب سے، بس آپ کو بھول بھی جاتے دینے، کیونکہ وہ بھاگے بھاگے آئے اور اپنے اپ ٹو ڈیٹ کپڑے اتارے، پھٹا پرانا کرتا لپیٹے اور وہ ایک لنگی پہنتے اوپر چڑھتی ہوئی، وہ جانے کب پہلے دھوئی گئی۔ اگر وہ کسی تالاب میں ڈال دی جائے تو شاید تالاب ہی سالوں میں نہ رہے، لیکن وہ پہن کے آتے ہیں، وہ اٹھی اٹھی سی چلے آئے بھاگو جلدی سے وہ آ گئے۔ اچھا یہ جو سب سے آخر میں جمعے کے دن مسجد میں آتے ہیں، یہ سب سے اگلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں گردنیں پھاندتے ہوئے۔ حدیث میں صاف طور سے منع ہے، گناہ قرار دیا ہے، اگر ایک صف میں لوگ بیٹھے ہیں اور آگے جگہ خالی ہے تو آپ نہیں جائیں گے، بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہیں کہ وہ آگے جائیں گے، یہ اصول ہے شریعت کا۔ لیکن آگے صف میں جگہ ہو یا نہ ہو، امام کے ٹھیک پیچھے جمعے کے دن مسجد میں بیچارہ مؤذن بھی نہیں ملتا، پھر وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر امام کی جماعت کسی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ وہ نماز پڑھائے گا جو سال بھر میں ختم ہو۔ اتنے زیادہ مسائل اس کو معلوم ہے، کھڑا ہو گیا باندھی ہوئی، اب کہاں پھر پوچھنا، اب پوری قرآن مکمل ہونے کے بعد ہی یہ رکوع میں جائے، اس سے پہلے نہیں آئے، اس لیے کہ قابل ہے نا، قابلیت کتنی زبردست ہے۔ کئی جگہوں میں تو جھگڑا ہو گیا اس بات میں، بیچارہ مؤذن پیچھے کھڑا تھا، انہوں نے ہٹا دیا، خود کھڑے ہو گئے، اچھا خاصا بوال ہو گیا، تو میں نے کہا کوئی بوال کی ضرورت نہیں، تم مؤذن اور امام سمجھوتا کر لو، ایک اشارہ کرو، امام اپنی نماز کسی وجہ سے توڑ دے تو آگے بڑھا دو، دوبارہ کھڑے ہو گئے تو ہم کو
جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو آزماؤ ایک بار، برا نہیں ماننا. انجمن اعمال اسلام والوں نے اتنا اچھا ناشتہ کھانا کھلایا اور ہم اتنے سخت ان کے خلاف بول دیں، ایسا نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اگر یہ مسلم معاشرے میں نہ ہو سکتا ہے لہر پور میں نہ ہو. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مسلم معاشرے میں نہیں، لہر پور میں نہیں ہوگی. لہر پور ایک بالکل الگ سا وہاں نہیں ہوتا. یہ سب لوگ نہیں جانتے کہ یہ سب گناہ بھی پائے جاتے ہیں. تھوڑا لہر پور سے دائیں بائیں نکلیے، دیکھیے گناہ پائے جاتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. لہر پور میں نہیں ہوتے اس کا مطلب کہیں نہیں ہوتے. اب لہر پور کے لوگ گانے نہیں سنتے تو کیا کوئی نہیں سنتا؟ اب لہر پور کے لوگ پکچر نہیں دیکھتے. اب لہر پور کے لوگ نچنیا گویا جس سے بال ہرے نیلے نیلے کالے پھٹے نیچے کپڑے برموڈا اور وہ سب نہیں پہنتے ہیں. نہیں پہنتے کا کام نہیں ہے. یہ دور رہتے ہیں سب چیزوں سے. ان کا جو کام ہے بس ہم کیا بتائیں، بس کام یہ ہے کہ تم اترو یہ بیٹھے پھر سنو کہ کیا کام تو یہ ہے ان کا. تم غلط بیٹھے بٹھا میں ان کو دیکھو نہ بتاتے ہیں یہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس قوم کا معیار آپ بتائیے کہ شریعت نے آپ دنیا کے کسی مذہب اور کسی دین، میں آپ کو پہلی ایک بات بتا دوں کہ ایک بات بہت اچھی طرح سنیے، اپنے علماء سے رشتے مضبوط کریے. جتنے رشتے کمزور ہوں گے اتنا ہی آپ کا عقیدہ کمزور ہوگا. اس لیے کہ آپ کے عقیدے کی اصلاح آپ کے اعمال نہیں کریں گے. بالکل صاف سن لیجئے، ایک آدمی 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ عبادت گزار کی فضیلت سناتے، اہل علم کی فضیلت میں سناتے. رسول قرآن نے عبادت گزاروں کو اللہ کا قریب بندہ نہیں بتایا، اہل علم کو اللہ کا قریب بندہ بتایا. قریب کہہ رہا ہوں، غریب نہیں. تم غریب نہیں سن لینا کیونکہ تم سنتے بھی بہت کچھ ہو. بعد میں کہتے ہیں غریب بندہ کہتے ہیں، ہم غریب نہیں قریب بندہ. انما یخشی اللہ من عباده کہہ سکتے تھے، العباد الصالحون کہہ سکتے تھے کہ نیک بندے اللہ سے ڈرتے. نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں. اہل علم کون ہے؟ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کے نظام کو جانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کاملہ کو جانتے ہیں، جو آدم سے رسول اللہ تک کے نبیوں کی تاریخ جانتے ہیں، جو اللہ کی اتاری کتابوں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی شریعت کو جانتے ہیں، جو اللہ کے قوانین کو جانتے ہیں. عبادت گزار جانتا ہے یہ ضروری نہیں ہے. عبادت کا مزہ الگ ہے اور علم کا مزہ بالکل الگ ہے. اگر علم کے ساتھ عبادت مل جائے تو مزہ ہی الگ ہے. اگر عبادت صرف عبادت ہو تو مزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف عبادت کرنے والا بسا اوقات اپنی عبادت سے جہالت کر لیتا ہے. بہت مواقع میں اس کو چھیڑوں گا نہیں ورنہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں. صرف عبادت سمجھنا، صرف عبادت کرنا. اور آج کے دور میں جو بات میں کہہ رہا ہوں کیوں کہہ رہا معلوم ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب مسلمانوں کو پکڑو نہیں، مطلب پکڑنا نہیں، پکڑنے کی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں پکڑو، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، قسم دلا کے ان سے پوچھو کہ انہوں نے نماز کس عالم سے سیکھی. اگر تمہیں 10 نکل آئے لہر میں تو سب نکلیں گے سب. اس لیے کہ لہر کا کوئی نمازی بغیر عالم سے سیکھے پڑھتا ہی نہیں. اس کو اوابین بھی پڑھنی ہے تو عالم سے پوچھ کے پڑھتا ہے. اوابین تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے. کیا کہا ہے اوابین؟ ایک نماز ہوتی ہے جو 12 بجے دن میں پڑھی جاتی ہے. آپ سے نہیں کہہ رہا، اسٹیج والوں سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے سامنے جو مجمع ہے سیدھے سادے لوگ کچھ جانتے نہیں چاہتے، ان سے پوچھ رہا. اوابین ایک نماز بعد مغرب کے لیے 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور 10 سال کا اجر اس میں ملتا ہے. 10 سال کا. مثلاً آپ کو اللہ سے محبت ہے. میں مثال دے رہا. آپ نے تہجد کی فضیلت سنی کہ جو تہجد پڑھتا ہے وہ اللہ کے قریب ہے. اس لیے کہ قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
کی ہے جنہیں کئی جگہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا نماز تہجد کی برسوں گزر گئے ہوں گے پڑھے شاید آج 15 سال سے 40 سال کی عمر کے مسلمان 15 سال سے 40 سال کی عمر کے مسلمان رات میں 1 بجے سے پہلے نہیں سوتا. اب لہر والے سو جاتے ہیں وہ عشاء پڑھ کے تو نہیں کیا کریں کیونکہ لہر پور کے لوگوں نے حدیث سنی ہے. میں بات کہہ رہا لہر پور کے لوگوں نے حدیث سن رکھی ہے حدیث بڑی پیاری ہے. اب لہر پور کے لوگ تو اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ نہانا عن الصبر رسول اللہ نے ہمیں رات عشاء کے بعد بولنے سے منع کر دیا. اس کی ضرورت تھی. اب لہر پور والوں نے تو حدیث سنی بس یہ حدیث سن پائے ایک حدیث سن پائے پھر تو پوچھو نہیں پھر تو زندگی اسی پہ گزر جائے. دیکھو اصلاح اعمال کی کمیٹی ہے عمل کی درستگی ہی بنیاد ہے اور عمل کی درستگی کا مطلب ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری پوری بات اسی پہ ہم کو نئی بات آج نہیں کہنے کے موڈ میں وہی پرانی بات. اب ایسا نہیں سمجھے کہ نئی بات یاد نہیں ایسا ہے نہیں ایسا لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے حدیث سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد اور یہ مسئلہ ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بے وجہ باتیں کرنا اللہ کو پسند نہیں. بالکل سیدھی سی بات پسند ہی نہیں ہے. مکروہ لکھا گیا ضروری باتیں ہیں تو ضرور کریے. اگر کوئی بات ہے کوئی مسئلہ ہے علم حاصل کرنا ہے عبادت کرنی ہے تلاوت کرنی ہے ذکر کرنا ہے کسی کو اچھی بات بتانی ہے تو مسلمانوں نے صلح کرانی ہے کسی لڑکے لڑکی کا نکاح ہونا ہے اس کی شرکت تو جائز ہے بہتر ہے افضل ہے. لیکن اگر آپ دیر بجے رات کو عشاء کے بعد جاگ رہے ہیں اس لیے کہ آپ ابھی پوچھ لیتے تم بھی تو عشاء کے بعد تقریر کر رہے ہیں اس لیے میں نے بات کھول کے رکھ دی کہ دین کی بات ہو. بات میں نے جو کہی ہے میں جو کہہ رہا ہوں یتلون آیات اللہ آناء اللیل ہمارے خلاف دلیل لانے میں بڑا وقت لگے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو رات گزر چکے ہونے کے بعد اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. جتنے علماء اور شعراء بیٹھے انہوں نے آپ کو سنایا قرآن حدیث کی نہیں سنایا تو آپ ہم پر لانچھن نہیں لگا سکتے. ہم نے دلیل دیا آپ کہتے 2-3 آیتیں اور سنائیں اسی پہ ہمارے خلاف دلیل ہوتا ہے. قوم کی پوری کوشش ہوتی ہے اگر کوئی مولوی صاحب سمجھانے لگے لوگوں کو تو جو سننے والا اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کیا بولنا ہے. اس کا دماغ اس میں نہیں چلتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا اس کو سننا ہے اس کو اتارنا ہے اس پر عمل کرنا اس میں دماغ نہیں لگاتا. ان کے خلاف جواب کیا دینا یہ ایک بچے کو آپ جواب دلائے وہ پوری کوشش یہ ہوگی الٹی کرنی ہے. آپ پلاتے رہے وہ الٹی کرتا رہے گا دوائیں لاتے رہے وہ پیتا رہے گا شفا نہیں ملے گی ملے گی. اسی لیے بچے کو بہلا کے پھسلا کے کسی بھی طرح حلق کے اندر دوا پلائی جاتی منہ میں نہیں پلائی جاتی چھوٹے بچوں کو. اب گھر کے بچے سیدھے پی گئے تھے تو ہم کیا کریں تم ہر بات میں اپنی مثال لے کے ہماری مثال نہیں مانیں گے. ہم نے جو دنیا دیکھی ہے اس کی بات کریں گے. ہم نے صرف لہر کو تھوڑی دیکھا ہے ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے تو پوری بات کریں گے. اب آپ کو لہر کو کی تکلیف کرو ہم لہر کو کی تکلیف تھوڑی کریں گے. ہم اصلاح اعمال ہے تو پوری تکلیف کریں گے. تو میں اس نے کہا تھا مجھے آپ ایک بات بتاؤ جو بات میں نے کہی اگر اس میں کچھ غلط ہمیں کو کیے گا کہ آج مسلمانوں سے دین کی بات کرنا بہائی بھی ایسا ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کے منہ میں چمچ سے دوا پلایا. اگر آپ چوک گئے اور آپ کا منہ پورا کھول گئے دوا چمچ اٹھا کے منہ کے حلق کے اندر گزیر کے اچھا ایک بات بتائیے آپ مجھے برا مان جائیں گے آپ کے ابا بیٹھے ہو اور ہم آئے اور چمچ لے اور آپ کا منہ دبائے اور کھولے اور ایک چمچ پانی منہ میں انڈیل دے تو آپ کے ابا کہیں گے بڑا اچھا کیا کہیں گے
کہیں گے ارے آپ کے ابا تو بعد میں دیکھیں گے مولانا صاحب، پہلے آستین چڑھا لیں گے تو بعد میں وہ سمجھائے جا رہے مولانا صاحب اچھا تو سمجھا دیں ان کو ایسے مولانا ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور آپ کا بچہ ہو اور آپ لے کے جائیں اپنی گود میں لے کے جائیں اور ڈاکٹر آپ کے سامنے آپ کے بچے کا منہ دبائے، منہ کھولے اور چمچ سے دوا لے کے حلق میں اندھیر دے تو بدلے میں آپ ڈاکٹر کو پیسے بھی دے کے آئیں گے؟ نہیں دے کے آئیں گے۔ آج مسلمانوں کا حال یہی ہے، میں صاف کہتا ہوں اب وہ دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کو پیار سے دین سکھایا جائے، دور ہی نہیں بچا۔ اتنا پیار کر کے ہماری جماعتیں پھرتی ہیں، ہماری تحریکیں پھرتی ہیں، ہماری تنظیمیں پھرتی ہیں، تمہاری خوشامد کرتی ہیں۔ مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ ایک بچہ کمانڈو بنے، 5,000 کا خرچ ہوگا۔ اب آنکڑا جوڑا جانے لگا، 100 بچے آئیں گے، 5 لاکھ تو جمعیت کو ایسے ہی مل گئے، 5 لاکھ۔ اب ان کا دماغ دوسری طرف جا رہا، جدھر جانا تھا ادھر نہیں جا رہا۔ ابھی ان کے بچے کے پاس موبائل کا 22,000 تھا، وہ 3 دن پہلے لائے تھے، اچھا نہیں لگا تو 15,000 پہ بیچ دیا۔ یہ 7,000 کا نقصان میں نقصان نہیں لگا، لیکن اگر ایک بچہ کمانڈو بننے کے لیے جمہوریت کے بینر تلے چلا جائے گا 5,000 روپے کیا کریں گے؟ ایسا لگتا ہے 5,000 کی جگہ کی جائیداد بیچ کے دے دی تھی۔ ایسے لگتا ہے ہمارے یہاں نہیں، بہتر کی بات نہیں کرو، آگے کی اچھا آپ نے کہوں گا ناراض ہو رہا، لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سب کو حالات ایسا نہیں ہے کہ اس لیے بہت بنیادی بات سے میں عرض کر رہا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو دین سکھانا اور دین، میں نے کہا آپ سے اس کے آپ 2 حصے کر سکتے ہیں، 2 ایمان اور اسلام، دین کے 2 حصے۔ پہلے آپ کو میں بتا دوں دین کسے کہتے ہیں۔ دین آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ دین کسے کہتے ہیں تو آپ کیا کہو گے؟ جیسے کہ ایک بکواس چلتی ہے دنیا میں، ایک بات چلتی ہے کہ دھرم الگ ہے پنتھ الگ ہے، چلتی ہے یہ بکواس، بہت کم عقل کیا کرتے ہیں دھرم الگ ہے پنتھ الگ۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، دھرم مذہب کو کہتے ہیں، مذہب کا اور انسان کا رشتہ جان اور بدن، روح اور بدن کا، بالکل سیدھی سی بات، اس کی کچھ تفصیلات میں آگے عرض کر دوں گا۔ اگر آپ کہیں دین کسے کہتے ہیں تو دین کہتے ہیں اللہ کے نظام کو، سیدھا سا جملہ، سیدھا سا جملہ، دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نظام، وہ نظام جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں سے اوپر، وہ نظام جو آسمان کے نیچے ہے، وہ نظام، اور آسمان اور زمین کے بیچ بھی بڑا نظام ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی کی وہ طاقت ہے جس نے اس پوری خلا میں، ابھی گیا نا چندریان 3، گیا نا چندریان 3 سے فوٹو آ سکتا تھا کہ پرتھوی رکی کا ہے، آئی کوئی فوٹو وہ لگتا تھا، آنا چاہیے، آنا تو چاہیے کہ کائے کو رکی ہے، بڑا سوال ہے، کائے کو رکی ہے، ہم کو تو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے سورہ یاسین میں کہا ہے کہ یہ پرتھوی، یہ دنیا، یا اس طرح سورج اور چاند، یہ کہیں نہیں رکے ہیں، یہ سب اپنی منزلوں کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کا کوئی نظام بے وجہ پیدا نہیں ہوا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ بس تم آئے ہو دنیا میں؟ جی نہیں، ہم نے بھیجا ہے تمہیں دنیا میں، ہم نے یہ طے کیا ہے تمہارا باپ کون ہوگا، تمہاری ماں کون ہوگی، اور تم کو کرنا کیا ہے، یہ ہم نے طے کیا۔ اللہ کا قانون ہے یہ، تو یہ سارا کا سارا جو نظام ہے، چاند کا ہو، سورج کا ہو، سیاروں کا ہو، خلاؤں کا ہو، یہ سب قرآن پاک میں پہلے آپ کو اللہ کی قدرت کی دیر کے بعد بتاؤں گا۔ نہیں، میں نے کہا کہ کوئی سب ہو گیا ہو، تو میں عرض کر رہا کہ ایک بات اور سنو، تمام کی تمام بنیاد یہ ہے کہ پہلے تم جو کام کر رہے یہ تو معلوم کرو کہ کیوں کر رہے ہو۔ سچ یہ ہے کہ 90% مسلمان آپ کو ملیں گے، اگر چوراہے پہ کھڑے ہو تو ان سے پوچھو کیوں کھڑے ہو، ایسے گھر میں بیٹھے ہو کیوں بیٹھے، ایسے ہی جا رہے راستے میں کہاں جا رہے، ایسے
ہم سمجھے نہیں کہ مطلب کیوں ایسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں مان سکتا میں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنانے کے بعد مسلمان بنا دیا۔ اللہ نے ہمیں اپنا دین دے دیا، اپنی شریعت دے دی، اپنا نظام دے دیا، اپنے محبوب ترین بندے نبیوں سے نسبت دے دی، اپنے مقبول ترین بندے جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، ان کی وراثت دے دی، اور ہم ایسے ہم نہیں مان سکتے اس کو۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اگر وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو سچ یہ ہے کہ وہ وقت نہیں ضائع کر رہا بلکہ وقت اس کو ضائع کر رہا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹھے تو آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ اپنی زندگی میں زنگ لگا رہے ہیں۔ زنگ تو سمجھتے ہیں؟ کتنا بھی بھاری لوہا ہو، ایسا لوہا کہ رستم کو مار دے تو سر پھٹ جائے، لیکن آپ صرف تھوڑے دن ایسے ہی چھوڑ دے، سچ بتائیے زنگ لگ کے بکھر جائے گا کہ نہیں بکھرے گا؟ مسلمان کتنے بھی طاقتور ہو، کتنے بھی پیسے والے ہو، کتنے بھی قابل ہو، لیکن اگر ان کی رہنمائی قرآن حدیث کے دلیل میں نہیں ہے، اگر ان کی زندگی شریعت کے نظام میں نہیں ہے تو زنگ لگی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب چاہے کتنے طاقتور ہو جائے، آپ مجھے بتائیے اگر آپ کے والدین کی عمر 70 اور 80 سال ہو، آپ پوچھ لیجیے گا ان سے کہ آج سے زیادہ خوشحال اور مالدار مسلمان کبھی ہوئے نہیں جتنے آج خوشحال۔ آپ اپنے ابا سے پوچھئے کہ آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں 10%، 20% لوگ فاقے سے سوتے تھے ان کی زندگی میں۔ آج ہر مسلمان کے گھر اتنا ہی کہ 2-4 سال اگر نہ کمائے تو کھا، لیکن جب وہ فاقے سے سوتے تھے تو مسجدوں میں فجر میں ملا کرتے تھے، جب سے ان کے پیٹ بھر گئے تو جمعے میں بھی شرکت ایک رکعت چھوٹنے کے بعد ہوتی تھی۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مسلمانوں نے پیسے کا استعمال غلط کیا۔ مسلمانوں کا کیا کہنا؟ اچھا جب یہ غریب ہوتے ہیں تو سنت بہت سمجھ میں آتی ہے، بہت سمجھ میں آتی ہے۔ قصہ میں اکثر سنا رہا ہوں، 2-3 جگہ بتا دیا میں نے۔ میرے ایک دوست تھے، 10-12 سال پرانی بات ہے، پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، چھوٹے تھے بچے، انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، شادی ہو گئی۔ 2-4 دن بعد میں نے کہا بھائی کہاں تھے؟ کہنے لگے مولانا بیٹی کا نکاح تھا، بڑی چیز، لیکن مولانا سنت کے مطابق کیا، اس لیے آپ کو نہیں پوچھا۔ تو اور خوش ہو گئی طبیعت، بات گزر گئی۔ 10-12 سال کے بعد ان کے بیٹے کا شاندار بارات اور ولیمہ ہوا، اس میں بھی وہ بیچارے ہم کو بھول گئے، اور مولوی صاحب کو بھول جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیا کرو گے؟ ایک مولوی صاحب کو لے لو جو نکاح، وہ بھی اپنا جیسا لینا، کوئی خراج نہیں لینا، وہ جو بتائے کہ یہ نہیں وہ نہیں، وہ مولوی صاحب ہم کے بیٹھ گئے، ہم سے کھڑے ہو جائے، ہم کے ادھر چلے جائے چلا جائے، تھوڑی دیر مولوی صاحب کہہ جائے کہ تھوڑا رسم ہو جائے چلا جائے، ہے نا، اور خراج مولوی صاحب نہیں لے جانا، وہ یار سب مزہ کرکرا کر دے، ان کا مزہ کا پتہ نہیں، مزے کا پتہ نہیں۔ تمہاری زندگیوں کو کرکرا ضرور کرنا ہے شیطان، اس میں کوئی شک نہیں۔ کل تک جب رسول اللہ زندہ تھے تو قوم کے رہبر رسول تھے، قوم کے امام رسول تھے، قوم کے قائد رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت ابوبکر تھے، چلے گئے حضرت عمر تھے، چلے گئے حضرت عثمان تھے، چلے گئے حضرت علی تھے، چلے گئے حضرت امیر معاویہ تھے، چلے گئے، ان کے بعد ترتیب آتی رہی۔ آج اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قوم کا رہبر اور قائد و امیر ہے تو رسول اللہ کا چھوڑا ہوا علم جن علماء کے پاس ہے وہی اس قوم کے اصل رہبر اور امام و صاحب، مانو یا نہ مانو۔ اس قوم کی اگر حقیقی زندگی کا کوئی درد رکھتا، دل میں درد رکھتا، ڈاکٹر کو صرف اتنا درد ہے کہ تمہارا علاج اچھا ہو جائے تاکہ اس کی فیس موٹی بن جائے، وکیل سے صرف تم سے اتنا پیار ہے کہ تمہارا مقدمہ جتنی ہو سکے تم کو دلاسا دیتا رہے، جب تک تمہاری ہمت بندھی رہے تب تک لوٹتا رہے، جب تمہارے تیور چڑھنے لگے تو جلدی سے اور رشوت لے دے کے مسئلہ حل کر دے۔ اس سے زیادہ کوئی ہمدردی وکیل کو تم سے نہیں۔ اگر بھائی کوئی وکیل ہو تو برا نہیں ماننا ڈاکٹر نہیں، سب نہیں، لہتوں میں تو کوئی نہیں۔
اسی لیے انجینئر. لیکن اللہ کی قسم اگر کوئی سچے دل سے تم سے محبت کرتا، اگر کوئی سچی نیت سے تمہاری اصلاح کی فکر کرتا، اگر کسی کے دل میں قرآن ہے، اگر کوئی اپنے کاروبار اور روزی روٹی چھوڑ کر اپنے کمانے کے آلات کو کنارے رکھ کے اس قوم سے ہمدردی کرتا ہے تو علماء کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو ہمیں بھی دکھانا. اب تو ایسے ڈاکٹر ہو گئے کہ کوئی کام نہیں ہے. چاہیے کورونا میں تو بہت سا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا. کورونا میں تو ہم کیا بتائیں، لہر کو تو نہیں معلوم ہے، ورنہ قوم نے یا تو ایسے ہاتھ کرنے تھا پیچھے. اگر کوئی پولیس صاحب دکھ جاتا ہم سمجھے نہیں تھے کیا تھا، بعد میں سمجھ آئے کہ سلام تھا، ایسے کر دیے تھے. کیونکہ اگر مودی صاحب سے ہاتھ ملا لیتے تو کورونا ان کے ہی چپک جاتا. 50 کورونا کی لاشیں نہلانے کا موقع ملا. باپ مرا تو بیٹا وہاں کھڑا تھا، بیٹا مرا تو باپ گھر کے باہر کھڑا تھا. مودی صاحب نے نہلایا، مودی صاحب نے کفنایا. مودی صاحب کو تو ہوا نہیں کورونا، قوم کو ہو رہا تھا. وہ قوم جس میں چھوا چھوت ہے ہی نہیں، لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی بیماریاں ایسی نہیں ہوتی جو کسی کو ہو تو کسی کو چپک جائے، الا یہ کہ اللہ نے اگر مقدر کر دیا. اگر بیماریاں چپک ہی جاتا تو ساری بیماری تو ڈاکٹر کو چپک چکی ہوتی، نہیں چپکی ہوتی. بھائی اگر کوئی آدمی ٹی بی کا ماہر ڈاکٹر ہے، ٹی بی کہہ رہا، ٹی بی نہیں کہہ رہا. تم کہو گے مودی صاحب کو بھی ٹی بی دکھ رہا ہے، نہیں ہم کو نہیں دکھ رہا. اب تو سب کے پاس ہے. پہلے ٹی وی کسی گھر میں ہوتا تھا، لوگ وہاں چائے نہیں پیتے تھے. یہ بات ہمیں یاد ہے. اب ہو سکتا ہے کہ ہم بوڑھے بہت ہوں، الگ بات ہے، لیکن ہمیں یاد ہے. چند سال پہلے کسی کے گھر اگر ٹی وی ہوتا تھا تو گھر کی ماں باپ کہتے تھے فلاں کے گھر جانا نہیں، اور اگر چلا جاتا تھا تو پیٹ کے رکھ دیا جاتا تھا. یہ گیا تھا وہاں ٹی وی دیکھنے، ایک چینل پہ آتا تھا ٹیپو سلطان، وہ تک دیکھنے پہ پابندی تھی. اب تو رمضان میں اردو غلط دیکھ رہے ہیں، اسے بتا رہے ہیں کہ دین ہے. رمضان میں ان کے رمضان بڑے اچھے کٹے. بہت مسلمان کہتے ہیں ہمارے رمضان بڑے اچھے کٹے. کورونا والے اب یہ سیریل دیکھ رہے ہیں. اب زیادہ ترقی ہو گئی، پھر پاکستانی سیریل دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے بڑا اردو اور بہت دین اور گھرانہ سمجھ میں آتا. زندگی گزر گئی، سیدنا خدیجہ کا گھرانہ نہیں پڑھا. زندگی گزر گئی، حضرت عائشہ کی زندگی کا طریقہ نہیں پڑھا. زندگی گزر گئی، حضرت فاطمہ کا قصہ ابھی سنایا مفتی صاحب نے، نہیں پڑھا. یہ اب پاکستانی ڈرامے دیکھ کر ان کو اردو سمجھ میں آ رہا ہے. ان کے محلے میں امام صاحب ہیں، ان کے محلے میں عالم صاحب ہیں، ان کے محلے میں قاری صاحب ہیں، ان کے محلے میں مفتی صاحب ہیں. ان سے اردو نہیں سیکھ پائے، یہ اب پاکستانی ڈراموں سے اردو سیکھ رہے ہیں. واہ کیا کیا. سچ یہ ہے کہ تم کو اپنے گناہ کرنے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. سیدھی سی بات. ہمارا یہ کہنا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے بہانے کی کیا ضرورت ہے. گناہ کرنا ہے جم کے کرو، کیونکہ گناہوں کی سزا مولوی صاحب کو نہیں دینی ہے. گناہ کی سزا جن کو دینی ہے جب تم کر ہی رہے ہو تو کیا ضرورت ہے. لیکن خیر مسلمان ترقی پہ ہیں. پہلے کسی دور میں ہم دیکھا کرتے تھے روزے کے وقت میں غیر مسلم بھی مسلمانوں کے سامنے بیڑی نہیں پیتا تھا. مزدور اگر آپ اپنے گھر پہ لگائیے، غیر مسلم مزدور رمضان کے دنوں میں اگر آپ اپنے گھر میں لگائیے تو وہ بھی پورا دن بیڑی پینے کے بجائے اگر ان کو واقعی طلب لگتی تھی تو کنارے جا کے پی کے آتے تھے. یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے دیکھا ہے یہ دور. لیکن آج کے دور میں تو مسلمان اپنے گھر سے اپ ٹو ڈیٹ بال دائیں بائیں لمبے پیچھے اوپر نیچے پتہ نہیں کیسے کوئی بھی. اب مسلمانوں کے جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں بھی جا سکتا ہے، بال کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ نیلا پیلا رنگ ہرا بھی ہو سکتا ہے، کتھئی بھی ہو سکتا ہے، بینگنی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جتنا بیچاری ایک عورت کو خوبصورت بننے کے لیے میک اپ کرنا پڑتا ہے، اس سے زیادہ تو بیچارے مسلمان دن بھر کرتے رہتے سیلون میں بیٹھ کے. یہ والی کریم، وہ والا بلیچ، یہ والا آئل، یہ والی دھلائی، وہ والی پتائی. سیدھا سیدھا جاؤ اور 100 گرام کی ڈبی لاؤ، سنہرے یا سفید سلور کلر کی ایک بار پوت لو، قصہ ختم. ایک جیسے لگو گے، جیسا رنگ چاہیے تمہیں.
کیا تم نے بنایا ہے؟ تم نے پڑھا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ جو فیشنیبل چیزیں ہیں، فیشن میں آنے والی رنگنے پتنے والی چیزوں میں 70% چیزوں میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے. کتے کے بالوں سے ان کے گوشت بنائے جاتے ہیں. خنزیر گندے جانوروں کو کہتے ہیں. خنزیر کے بالوں سے، اس کی کھالوں سے، اس کے گوشت کے نچوڑ سے. اب یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا حلال کا، سنا تھا آپ نے؟ نہیں سنا؟ نہیں سنا. چلیے نہیں سنا تو اسے ختم کر دیجیے. جو آپ سنے نہیں، آپ میں نے کہا رہتے اتنی اچھی جگہ کیا کہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ اخبار نہیں پڑھتے. اچھا اخبار کون پڑھے آج کے دور میں؟ تائی جو جس کے پاس وہ پڑھے نا. اب آپ صبح اٹھے کاروبار میں چلے گئے، شام تک یہ کہیے کہ دکان ہی بند کی تو پانی پی پائے، ورنہ پانی پینے کا موقع نہیں تھا. اچھا یہ تو تم بڑے فخر سے کہتے ہو کہ مولانا صاحب صبح دکان جاتے شام تک موقع نہیں ملتا. اللہ نے جب کہے نماز کیوں نہیں پڑھی تو کیسے پڑھتے؟ صبح گئے تھے دکان